السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قریب و مجیب، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں، اپنی دعاؤں کو بھی اسٹریم لائن کرنا سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، جو بہت ڈیسپریٹلی مانگتے ہیں، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور جب ہم کمپلیٹ دعا نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ تو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ایک پیکیج آتا ہے مشکلات کا، اس کے بارے میں نہ ہم نے سوچا ہوتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی بھی دعا مانگتے ہوئے آپ نے کہہ دیا بس اللہ تعالیٰ یہ دے دے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مثلاً مائیں دعا مانگتی ہیں میری عمر بھی تمہیں لگ جائے، کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عمر کے کوٹے کی کمی ہے؟ یا تمہاری بیماری مجھے لگ جائے، تمہیں کچھ نہ ہو، تمہاری ساری بلائیں مجھے لگ جائیں۔ اب جب ہم ایسی دعائیں سنتے رہتے ہیں لوگوں سے اپنے ارد گرد، ہم بھی ویسی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میڈیا کا بھی اس پہ بہت بڑا انفلوئنس ہے کہ وہاں پہ کس طرح دعاؤں کے طریقے کو دکھایا جاتا ہے، اور ہم ان سب کانسیپٹس کو انٹرنلائز کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بہترین دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ ہے جو کہ قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دعائیں ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، یا یہ کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مانگی وہ دیکھتے ہیں، اور جب آپ ان کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ کمپلیٹ دعائیں ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ فارمولا بنا لیں کہ کمپلیٹ دعا مانگنی ہے، اور اس کے لیے پھر آپ ان دعاؤں کو اچھی طرح اسٹڈی کریں اور کوشش یہ کریں کہ یہ والی دعا مانگیں جو کہ قرآن میں ہے یا احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور اسی میں اپنی دعائیں شامل کرتے جائیں، تو یہ کہ آپ کو انشاءاللہ ایک کمپلیٹ پیکیج جو ہے وہ دعاؤں کا ملے گا۔ آج کا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے، اور آج ہم دعا دیکھیں گے شادی اور جو زوج ہیں ان کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا کانسیپٹ درست نہیں ہے اور اس کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی میرجیبل ایج میں ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کو شادی کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اس ٹاپک کے بارے میں۔ مثلاً ہم یہ پریشان ہیں کہ میں اپنی چوائس کیسے اپنے والدین کو بتاؤں، چاہے مجھے کوئی لڑکا اس طرح پسند نہیں، لیکن میرے دماغ میں ایک امیج ہے، اور مجھے وہ ہیسیٹیشن ہوتی ہے کہ میں کیسے بات کروں اپنے والدین سے۔ کئی دفعہ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ سنیں گے نہیں، وہ سمجھیں گے نہیں۔ پھر کئی دفعہ ہم نے اتنی مشکلات دیکھی ہوتی ہیں اپنے ارد گرد، اپنے فیملی میں، کہ ہم شادی سے ہی پٹ آف ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی، میں نے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا ہے۔ تو اسلام ہمیں ایک طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک اصولی بات کو اپنا لیں، پرنسپلڈ اپروچ رکھیں کسی بھی معاملے میں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی بیڈ اگزامپل دیکھی تو اس سے بھی کوئی لرننگ ہے، گڈ اگزامپل دیکھی اس سے بھی لرننگ ہے، کسی کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسلام شادی کے رشتے کو بہت اہمیت دیتا ہے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور آج کل کے ٹائمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، شیٹر ہوتا چلا جا رہا ہے، بکھرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورس ریٹ بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور چپکلشیں بھی بڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے فساد ہیں۔ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں میں جب دیکھتی ہوں، ان کو ڈیل کرتی ہوں، ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ وائف کی کوئی بہت سیریس میٹر پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپس میں کوئی سیپریشن ہے یا طلاق تک بات پہنچ رہی ہے۔ میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتیں اور اتنے پیٹی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے کئی دفعہ ہسبینڈ وائف لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، اور اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر رہے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنی آیات میں سے ایک آیت بولا ہے، اپنی نشانی بتایا ہے۔ جیسے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں کیا کہا گیا
کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے زوج پیدا کیے. اس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے اس کانسیپٹ کی. کیا آیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نشانی، جیسے قرآن اللہ کی نشانی، کعبہ اللہ کی نشانی، بیت اللہ اللہ کی نشانی. اسی طرح ہم قرآن پاک میں جو آیات پڑھتے ہیں ان کو ہم کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا احترام دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح تم بہت سے شاعر اللہ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہو، یہ رشتہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی بہت عزت ہے، بہت اس کا مقام ہے، کیونکہ اسی سے معاشرہ بننا ہے. پورا ہیلدی سوسائٹی اس شادی شدہ ریلیشن شپ سے بننی ہے. پھر یہ کہ تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے پیدا کیے. کیوں پیدا کیے؟ اصل بات ہم نے وہ سمجھنی ہے تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہ بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی ہونے سے پہلے جو ہماری زندگی ہے ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے سکون ہیں یا بدسکونی ہیں. کیا ہم جب اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، میں کہاں آ گئی ہوں، اور وہ سب بھی ڈرے خوف زدہ، پریشان یا الجھے ہوئے ہم سے رہتے ہیں، یا ہمیں دیکھ کر ہمیں ویلکم کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. کیونکہ اگر شادی سے پہلے آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، جو بیسک جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے بیہیویئرز کو شو کرتے ہیں، وہاں پر پرسکون ہیں، سکون لے کر آتے ہیں، ٹیچر بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہو، پریشان نہ ہو، تو پھر کیا ہے. میں آپ کو پتہ ہے میں بھی کہیں جاتی ہوں نا پڑھانے، کچھ جگہوں پہ میں جاتی ہوں تو میں بہت خوشی سے جاتی ہوں، اور کچھ جگہوں پہ میں جاتی ہوں تو میں ڈریڈ کر رہی ہوتی ہوں، میرا جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ میں کمٹمنٹ کر چکی ہوتی ہوں تو مجھے جانا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں سکون، ہم کہاں پہ سکون کا ذریعہ بن رہے ہیں. کیونکہ اگر میں شادی شدہ زندگی سے پہلے سکون نہیں دے پا رہی کسی کو، میری وجہ سے میرے ماں باپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر ہو گئی ہے، ان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ پریشان ہیں، وہ روتے رہتے ہیں، وہ میری منتیں کرتے رہتے ہیں، تو پھر شادی شدہ زندگی میں سکون کہاں سے لاؤں گی؟ وہاں تو میرے لیے ایک زیادہ ایکسپوز پلیٹ فارم ہے اور بہت سارے نئے لوگوں کے ساتھ میں نے ایڈجسٹ ہونا ہے. اس کے بعد کیا باتیں کہیں گئی؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. اب نہ تو ہمیں محبت کا صحیح کانسیپٹ ہے. ہم نے کون سی محبت دیکھی؟ اماں ابا کے درمیان تو کوئی خاص محبت دیکھی ہی نہیں. جو محبت دیکھی ہم نے ٹی وی اسکرین پہ دیکھی، اور جب اپنی اسکرین پہ ہم نے محبت دیکھی اس میں کیا تھا کہ وہ بندہ بڑی سی گاڑی میں آتا ہے اور وہ لیوش قسم کا لائف سٹائل دیتا ہے اور اس کی زندگی کو گل و گلزار کر دیتا ہے. نہ تو اس کو کچن میں جاتا کبھی دکھایا گیا، نہ اس کو کوئی ریئل لائف چیلنجز کے ساتھ دکھایا بھی گیا تو پھر وہی بات ہے کہ ایسے طریقے سے دکھایا گیا کہ ہم پھر الجھ کے رہ گئے کہ زندگی کیسی ہے. تو ہم نے اس محبت کو ہی نہیں سمجھا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مودہ کہہ رہے ہیں. اور پھر رحمت، یہ شادی شدہ زندگی کا ریلیشن شپ رحمت کا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان آیات میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو پہلے ہی فیمنزم کے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، جو پہلے ہی انسٹیٹیوشن آف میرج یا ایون دین کی باتوں کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی. وہ تو ایک لبرل اپروچ کے ساتھ اپنی مرضی کرنا چاہیں گے. تو ہمیں اس کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور باقی انبیاء نے، جب ہم انبیاء کی زندگی دیکھتے ہیں تو انبیاء نے شادی شدہ زندگی کو انکریج کیا. کبھی بھی صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ چھوڑو شادی کیا کرنی ہے، ہم نے تو جنت میں جانا ہے اور تم لوگ بس دین کا کام کرو. بی پیشنیٹ اباؤٹ یور پروفیشن اینڈ یور کیریئر. نہیں، شادی کو انکریج کیا گیا. اور اسی لیے تمام انبیاء کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایسا رول ماڈل بنایا کہ ان کو بیویاں بھی دیں، انہوں نے شادیاں بھی کیں، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، تاکہ ہمیں ایک ٹرو فیلنگ آئے
کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. اور پھر ساتھ ہی کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس کسی نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں. نکاح کی اگزامپل دینے کے بعد سنت کی اہمیت بتائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ نہ کہیں کہ میں نے تو شادی نہیں کرنی. جب ہم میریجیبل ایج میں ہیں تو ہم کہیں یس، جب اللہ نے وقت لکھا ہوگا وہاں شادی ہو جائے گی. ابھی میں کیا فوکس کروں؟ اپنی پڑھائی پہ فوکس کروں، اپنے کرنے والے کاموں پہ فوکس کروں، اپنی کیریکٹر بلڈنگ پہ فوکس کروں، اپنا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے اس پہ فوکس کروں. اب آپ دیکھیں ہم کتنے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں بھائی مجھے تو شادی نہیں کرنی، لیکن لڑکوں سے دوستیوں کی لائنیں ہیں. اور یہی حال لڑکوں کا بھی ہے. ریلیشن شپس میں ہم دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، کبھی اس کو پسند کیا ہوا ہے، کبھی اس کو پسند کیا ہوا ہے، کبھی ایک ورژن آ رہا ہے، کبھی اسی کا اپ گریڈڈ ورژن ہے، کبھی وہ ڈیلیٹ ہو گیا اور اس کی جگہ ایک اور آ گیا. روز نئے نئے ماڈلز ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن نکاح اس کے لیے ہم اب تیار نہیں ہوتے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں اور ہماری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا. سو نکاح جو ہوتا ہے وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی امیجیٹلی سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. جو جنسی خواہشات ہیں، یہ خواہش کہ کوئی مجھ سے پیار کرنے والا ہو، کوئی مجھے توجہ دینے والا ہو. پھر ہمیں انسٹا کا وہ چارم نہیں رہتا، پھر ہمیں ٹک ٹاک کا، پھر ہمیں موویز کا بھی وہ چارم نہیں رہتا، بیکاز ہمارے پاس ایک ریئل لائف سچویشن آ جاتی ہے جس کے ساتھ ہم پلیزنٹ ایکسپیرینسز کریٹ کر سکتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں ایک دعا بھی بتائی گئی جو کہ سورہ الفرقان میں آتی ہے، آیت نمبر 76، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیا ہے دعا؟ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے زوج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا. یہ دعا مانگنی چاہیے آپ سب کو، کیونکہ کئی دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں. مجھے بہت فریکوینٹ میسیجز آتے رہتے ہیں ینگسٹرز سے، میری شادی نہیں ہو رہی، میرے گھر والے پریشان ہیں، کوئی آپ کی نظر میں رشتہ ہو تو بتائیں. کیسے بتاؤں؟ میں نہ جانتی نہ پہچانتی، مجھے کیا پتہ. اسی طرح میں دیندار ہوں، میرے گھر والے اتنا دین کی سمجھ نہیں رکھتے، اور کسی بھی ماڈرن لڑکے سے یا ایسے لڑکے سے جس کے ساتھ میری دین کی کمپیٹیبلٹی نہیں، میرا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں. یہ دعا پڑھیں، کیونکہ ابھی ہم نے تقدیر کی قدر کی بات کی تھی نا، تو جو شادی ہوتی ہے نا وہ بھی تقدیر کا فیصلہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہم نے صرف کیا کرنا ہے کہ دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا اسپاؤس دینا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور پھر جو اس سے اولاد ہو وہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور مجھے متقی لوگوں کا امام بنانا، لیڈرشپ میری ہو اور میں بھی متقی ہوں اور باقی لوگ بھی متقی ہوں میرے گھر میں. تو آٹومیٹیکلی دیکھیں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی کنوارا نہ ہوگا. یہ حدیث میں آپ کو کیوں بتانا چاہ رہی تھی؟ اس لیے کہ بہت سی جب لڑکیاں جب رشتے نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ پریشان ہوتی ہیں، بیسیکلی تو اس میں مسئلہ والدین کا ہے نا، وہ صبح شام ان کو ڈوز دیتے رہتے ہیں، تمہارا رشتہ کب ہوگا، تمہارا رشتہ کب ہوگا. کبھی لک سے دیتے ہیں، کبھی جو بھی الٹا سیدھا رشتہ آتا ہے اس کو انٹرٹین کر کے دیتے ہیں، کبھی جائز وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ لڑکی نہیں تیار ہو رہی ہے، وہ پریشان ہے. تو ان باتوں کو سننے کی وجہ سے وہ لڑکی بھی پریشان ہوتی ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا. وہ سمجھتی ہے میں زندگی میں جو آئی ہوں میں شادی کرنے کے لیے آئی ہوں. نہیں، آپ زندگی میں جو آئے ہیں، اس دنیا میں جو آئے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. اور اگر فرض کریں کسی ٹائم فریم تک آپ کی شادی نہیں ہو رہی، بلکہ میں ورسٹ سینیریو دیکھ لیتی ہوں، شادی ہوئی ہی نہیں، تو میں کہتی ہوں ریسٹ ایشیورڈ، آپ نیک عمل کرتے رہیں، اپنی حیا کو مینٹین کرتے رہیں، جنت میں آپ چلے جائیں گے. وہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوگا کہ اف یو آر ناٹ میرڈ تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے.
وہاں آپ کو جانے سے کوئی روکے گا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جنت میں ہر ایک کو اسپاؤز ملے گا, اور کیسا ملے گا؟ جیسا ہم چاہتے ہیں. تو دنیا میں ہم نے جو اسپاؤز کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کی ایفرٹ نہیں کرنی, اس کے لیے دعا کرنی ہے اور اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. یعنی پہلے گھر والے کہتے تھے نا بیٹا جا کے اب تمہاری ہم نے رخصتی کر دی, اب وہاں سے تمہارا جنازہ آنا چاہیے. اب ماں باپ کہتے ہیں شکر ہے مگرو لتھی. اور ساتھ ساتھ ماں باپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ وہاں کیا کرے گی, کیونکہ گھر میں کبھی کھانا نہیں بنایا, کچن میں نہیں گئے, چیخ چلا کر ماں باپ سے بات کی, بدتمیزی سے بات کی, اور ہر تھوڑی دیر بعد کہا میرے اگر سسرال والے ایسے ہوں گے تو میں چھوڑ دوں گی, میں ان کو سیدھا کر دوں گی, میں ان کو سنا دوں گی. اور اماں بس سوچ رہے ہوتے ہیں شی ہیز نو ایکسپوجر ٹو ریئلٹی. آپ کو نہیں پتا کہ آپ لوگ اتنے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں نا. جو والدین ہوتے ہیں نا وہ ہماری ہر بات برداشت کرتے ہیں, ان کو تکلیف بھی ہو, ان کو غصہ بھی آئے, پھر وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں, پھر وہ آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. ان کے پاس آپشن نہیں ہے. ان کی آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ اور جو آپ کا ریلیشن شپ ہے یہ اس کی نیڈ بن جاتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس ڈومین سے باہر نکلتے ہیں, آپ شادی نہ بھی کریں کوئی آپ کو برداشت نہیں کرے گا, کوئی آپ کو واپس اکوموڈیٹ نہیں کرے گا. آپ سوچیں آپ ایک سیمسٹر میں کلاسز بنک کرتے رہیں, چھٹیاں کرتے رہیں, پڑھائی نہ کریں, وہ منتیں کریں گے آ کے کالج میں کہ ٹیچرز کی اور ایڈمنسٹریشن کی کہ ایک چانس اور دے دیں. وہ دوبارہ آپ کی فیسیں دے دیں گے ایک ایکسٹرا سیمسٹر کی. باقی دنیا میں کوئی آپ کے لیے ایسے کام نہیں کرنے والا. تو شادی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا گیا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شادی شدہ زندگی کو ایک ہب بنا رہے ہیں لڑائی جھگڑے مشکلات کا, جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ شادی جو ہے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت دے اس کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں بہت سی آیات جو ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں ان میں جب جنت کا بھی ذکر آتا ہے تو ساتھ میاں بیوی کا ذکر آتا ہے, گرل فرینڈ کا ذکر نہیں آتا یا بوائے فرینڈ کا ذکر نہیں آتا. جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 70, ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون, تم اور تمہاری بیویاں جنتوں میں داخل ہو جاؤ. یعنی ٹرانسلیشن میں ہم بیوی کہتے ہیں, لیکن یہ کہ زوج کا مطلب ہے مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد. تم خوش کیے جاؤ گے, یو ول انجوائے. ہنی مون پیریڈ شروع ہو گیا, وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, وہاں پہ اپنی مرضی کا اسپاؤز ہے, اپنی مزے کی زندگی ہے, کوئی پریشانی نہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 57, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے عنقریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہوں گی, ازواج مطہرہ. پھر دوبارہ ٹرانسلیشن کو نہ دیکھیں, آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں. ان کے جو زوج ہوں گے وہ کسی اور سے چیٹنگ نہیں کر رہے ہوں گے, ایکسٹرا میریٹل افیئر نہیں ہوں گے, پورن نہیں دیکھتے ہوں گے, گند اور غلاظت والے کام نہیں کرتے ہوں گے. ازواج مطہرہ, پاک صاف لوگ ہوں گے, اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. ہم تو یہاں دنیا میں کہتے ہیں اچھا ہنی مون پہ کہاں جائیں, ناردرن ایریا جائیں, کوئی بہت ہی لکی ہے تو سوئٹزرلینڈ, یا یہ کہ اور کسی ایسے اسپاٹ پہ انسان چلا جائے ہنی مون کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہر وقت وہی فضا ہوگی. تو وہاں پہ فیملیز کو یونائٹ بھی کیا جائے گا, یعنی سارے فیملی ممبرز وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, کہ جنت عدن میں جو لوگ جائیں گے وہ سب اکٹھے ہوں گے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا, اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا, ساری فیملی ساتھ ہوگی, اور پیار محبت بھی میاں بیوی میں وہ برابر کا ہی ہوگا. سو بات یہ کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا قبلہ شادی شدہ زندگی کے معاملے میں درست کریں, اور اس کے لیے پھر دعا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ہمیں پھر یہ بھی پتا ہو کہ وہ دعا ہے کیا نا, تھوڑے سے اپنے آپ کو کنسیپچولی تو ٹھیک کریں. کیسا ساتھی مانگنا چاہیے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اگر خوبصورت ہے تو اسے شادی نہ کی جائے، یعنی عورت کی 4 خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ساری کوالٹیز بھی مل جاتی ہیں، لیکن ہم نے جب پریفرنس دینی ہے تو کس کو دینی ہے؟ دین کو دینی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ گوری، لمبی، خوبصورت، اپنا گھر ہو، یہ ایسے ہو۔ اسی لیے تو ہماری بچیوں کی پھر باڈی شیمنگ ہے، سیلف اسٹیم لو ہے، ان کو آ کے چیک کیا جاتا ہے اور چیک کر کے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، منہ پہ بتایا جاتا ہے۔ دس از اے رانگ ایٹیچیوڈ۔ دیکھیے میرے سامنے اس وقت اتنی بڑی آڈینس ہے، آپ میں سے زیادہ تر ینگ گرلز ہیں، آپ نے ہی آگے جا کے فیوچر میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے رشتے دیکھنے ہیں۔ ابھی سے آپ اپنے اس ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کریں گے تو پھر سوسائٹی بدلے گی۔ اگر ہم صرف کمپلین کرتے رہیں گے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ وہی بچیاں جب پہلے کمپلین کرتی ہیں، پھر جب وہ اس رول میں آتی ہیں کہ ان کو اپنے کسی گھر کے مرد کے لیے کوئی لڑکی دیکھنی ہے، تو پھر وہ غلط فیصلے کر رہی ہیں، پھر ان کو بھی وہی چاہیے ہے۔ تو جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس ایٹیچیوڈ کو، کہ دین کی سمجھ ہو اس میں، اور دین کیا ہوتا ہے؟ وے آف لائف، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ جو اللہ کا بندہ بنتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے رشتوں کو نبھانا کیسے ہے۔ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ کسی رشتے کو نہیں نبھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑی خرابی ہوگی۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ولی کو۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، پچھلی حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ مرد خود سلیکٹ کر سکتا ہے، اور مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے سلیکٹ کیا کرنا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہر مرد کو یہ بات پتہ ہوگی، ہم اگر آج گھر میں جا کر اپنے بھائیوں کو یہ کانسیپٹ دیں تو وہ کالجز کے باہر نہیں کھڑے ہوں گے، یونیورسٹی میں لڑکیوں کے پیچھے نہیں پھریں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کیسے رشتہ دیکھنا ہے۔ وہ پھر نظریں جھکائیں گے خود بھی، اور اپنے بیٹے آگے ہوں گے تو ان کو بھی ہم یہ بتائیں۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے، دوسری حدیث ہے، یہ ولی کو بتایا جا رہا ہے، یعنی لڑکی خود سے شادی نہیں کرے گی، لڑکی کا ولی ہوگا۔ ولی میں باپ ہے، بھائی ہے، نانا دادا ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، تایا ہیں، ان کا پورا سیکوینس ہے، اور کوئی نہیں ہے تو اسٹیٹ ہے جو اس عورت کا ولی ہے۔ اس کو یہ پروٹیکشن دی گئی ہے کہ ڈونٹ میس اراؤنڈ ود می، میرے پاس ایک باڈی گارڈ ہے، میرا باپ ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کہ ماں باپ کو ہر وقت ہم لڑتے دیکھ رہے ہیں، اور ان ماں باپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے سوچا تھا ان ساری باتوں کے بارے میں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ تو ہمیں ایگر ہونا چاہیے کہ ایسا ہمارا ساتھی ہو جو ہمارے ایمان کو بھی بڑھائے، ہماری سیلف ورتھ کو بھی بڑھائے، ہمیں پش ڈاؤن نہ کرے۔ اسی سارے پروسیس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کیا کیا سٹیٹس دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہائرارکی بنائی ہے۔ دیکھیں آپ کسی بھی ادارے میں آتے ہیں، آپ اپنے کالج میں آتے ہیں، پرنسپل ہیں، وائس پرنسپل ہیں، پھر کچھ کوآرڈینیٹرز ہیں، پھر اس کے بعد کچھ سینئر سٹاف ہے، پھر ان کے ساتھ جونیئر سٹاف ہے، پھر کچھ اسسٹنٹس ہیں، اور وہ پورے رپورٹنگ لائنز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں اسی طرح ہے، پورا ملک بھی چلا لیں تو اسی طرح چلتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھر کے سسٹم پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں ایک ہائرارکی کا سسٹم دیا، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کیوں، میں برابر ہوں۔ نہیں، میں برابر نہیں ہوں، اللہ نے مرد کو ہائرارکی میں اوپر رکھ دیا ہے، لیٹ اس ایکسیپٹ دیٹ۔ اور اس کو جو درجہ دیا ہے، اس کو فضیلت دی ہے، اس وجہ سے دیا ہے کہ وہ خرچ کرے۔ ہم نے کیونکہ کہا میں برابر ہوں، وہ کہتا ہے پھر 50% تم کرو، 50% میں کرتا ہوں، پھر 50% سے 70% عورت کو دے دیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ 90% دے دیا جاتا ہے، پھر وہ روتی دھوتی رہتی ہے، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی ہے، وہ کما رہی ہے اور وہ پریشان ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے سمجھنی ہیں کہ مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ گھر گھر کی کہانی ہے، مرد نکما بیٹھا ہوا ہے، مجھے اچھی نوکری نہیں مل رہی، میں نے کیونکہ ماسٹرز کیا ہوا ہے یا کچھ بھی اور پڑھا ہوا ہے تو مجھے تو کم از کم 1,00,000 1,50,000 کی نوکری ملنی چاہیے، اور کیونکہ مجھے 40,000 کی مل رہی ہے میں نہیں کروں گا، اور اس کے گھر کی بہنیں
ٹیوشنز لے کر چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے 20-20 ہزار کما کے لا رہی ہیں، گھر چلا رہی ہیں، وہ مرد نہیں کام کر رہا. کیوں؟ ہم نے اس مرد کو اس رول میں نہیں آنے دیا، تو اس مرد نے اپنا رول چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد عورت کا رول کیا بتایا گیا اسی آیت میں، سورہ نساء کی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ صالح عورت کون سی ہوتی ہے؟ نیک عورت ہوتی ہے، ویل گرومڈ عورت ہوتی ہے، بیچاری نہیں ہوتی، اس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتی ہے، اور وہ اسرٹیو ہوتی ہے، وہ اپنی بات صحیح جگہ پہ بول سکتی ہے. قانتات ہوتی ہے. قانتات کیا؟ قنوت سے، اس کے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن ہوتے ہیں. ایسی جذباتیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مسئلوں کو، اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتی صحیح طرح. اور پھر اپنے رازوں کی، جو مرد جب گھر سے باہر جاتا ہے تو جو اس چیز کی اس کو حفاظت پہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی وہ حفاظت کرتی ہے ہر طرح سے، وہ لائل ہوتی ہے. اور دونوں ہسبینڈ وائف کو لائلٹی کے لیے کہا گیا ہے. کیا ہے؟ محسنات غیر مصافحات ولا متخذان اخدان. یعنی ایسے نہیں لوگ ہونے چاہیے رشتے میں، نہ مرد اور عورت ایسے ہوں کہ آزاد شہوت رانی کرتے پھریں اور چوری چھپے آشنائیاں کریں. دیکھ لیں، شادی ہوتی ہے، پہلے شادی ہوتی تھی تو دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا شادی ہوگی. پھر ایک دور آیا، شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی اگر کہیں دوستی ہے تو وہ چھپاتی ہے، کہتی ہے اس کو پتہ نہ چل جائے. پھر اس کے بعد کیا شروع ہو گیا کہ لڑکا پریس کرتا ہے، پش کرتا ہے، تم بتاؤ، تم یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود می، بتاؤ تمہارے پہلے کیا ریلیشن شپ تھے. لڑکی بتاتی تھی تو جناب لڑکا ناراض ہو کے اسے چھوڑ دیتا تھا، یا اس پہ شک کرتا رہتا تھا کہ تمہاری تو فلاں سے دوستی تھی، تمہارا تو ایسا تعلق تھا. اور اب کیا دور آگے، اب دونوں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، وہ تمہارا ایکس، یہ میری ایکس. تو آپ سوچیں کہ ہم کس دور میں آ چکے ہیں. تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ کیا بنے گا؟ اینڈ دے آر ایکولی فائن، کوئی بات نہیں. اور ابھی بھی دوستیاں ہو رہی ہیں، شوہر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ دوست بھی چل رہے ہیں. تو بات یہ کہ میاں بیوی میں لائلٹی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جو اللہ سے لائل ہوگا وہی اس کے بارے میں سوچے گا نا. تو پھر میرج سکسیسفل کیسے ہوتی ہے؟ آپس کے تعلقات کو اچھا بنانے سے، بھلے طریقے سے ساتھ رہنے سے. اور یہ یاد رکھیں، کوئی پرفیکشن نہیں ہے، کوئی کپل پرفیکٹ نہیں ہوگا. پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن پاک میں آتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اس رشتے میں، اپنے کسی رشتے میں کس بات کو سخت ناپسند کرو، کراہت آتی ہے تمہیں اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو. یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب زندگی کے 10 15 20 سال گزرتے ہیں کہ ہاں اگر یہ نہ ہوا ہوتا نا تو شاید میں اس طرح کی نہ ہوتی، میں یہ کام نہ کرتی، میں اس کام میں زیادہ ڈھیل لے لیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مردوں کو کہ عورتوں کے ساتھ بہت جینٹل ہو، بہت طریقے سے رہو. ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا قرآن میں نساؤکم حرث لکم، کیونکہ ہم نے قرآن کو صحیح طرح نہ پڑھا نہ سمجھا. اس میں بھی ہم بڑے ناراض رہتے ہیں. عورت کو کھیتی کہا گیا، کئی دفعہ مرد گھر میں کہتے ہیں تم تو کھیتی ہو. کھیتی کیوں کہا گیا؟ ذرا لینڈ لارڈ سے پوچھیں، کتنا وہ پراؤڈلی بتاتے ہیں ہمارے اتنے مربے، اتنا لینڈ، اور پھر اس کو فرٹائل بنانے میں وہ کتنا فکر کرتے ہیں، اس کو ریٹین کرنے کی وہ کتنی فکر کرتے ہیں. پرائیڈ لینا، عورت کو کھیتی اس لیے کہا گیا کہ اس میں پرائیڈ لو، اس کا خیال رکھو، اس کو ویلیویبل سمجھو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو انفرٹائل نہ بناؤ، اس کو بچے پیدا کرنے دو، اس کی فرٹیلیٹی کو برقرار رکھو. پھر عورت کو جب یہ کہا گیا کہ وہ ٹیڑھی پسلی ہے، اس پہ بھی ہمیں ہر وقت سنایا جاتا ہے تم ہو ہی ٹیڑھی. حدیث میں بھی آ گیا تم ٹیڑھی پسلی ہو. ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں. ذرا دیکھیں اوپر کی جو ربز ہیں وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہیں. جو جتنا ہم اوپر آتے ہیں، جہاں ہمارا ہارٹ ہے وہ ربز زیادہ ٹیڑھی ہیں. اس میں دل نہ سما سکتا اگر پسلی ٹیڑھی نہ ہوتی. پسلی ٹیڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ٹیڑھے پن کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کرتی ہے. اس کو وہ طریقہ آتا ہے کہ وہ سب کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. اور دوسرا، مرد کو یہ بتایا گیا اس کے ٹرو نیچر کو نہ چینج کرو. تم ڈیفرنٹ نیچر کے ہو، وہ ڈیفرنٹ نیچر کی ہے، اس بات کو سمجھو. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ ریلیشن شپ بلڈنگ کیسے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. تو اپنا اخلاق، اپنی سنسیئرٹی ہمیں اپنے اس ریلیشن شپ میں بہت مینٹین کرنی ہے. اور اس کے لیے اب ہم نے دعائیں کون سی مانگنی ہیں؟
جب ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا، ہم چاہ رہے ہیں ہمارا رشتہ ہو جائے، تو یہ دعا بہت پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور پھر یہ دعا جو ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور جتنی زیادہ آپ کی دعائیں پڑھیں گے، اور جب رشتے میں ہوں تو پھر یہ دعا بہت پڑھیں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، جس میں ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے اور ہمارے اس رشتے کی اصلاح کر دے۔ اور پوری دعا کو اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اور ایک اور دعا بھی بہت مانگنی چاہیے کہ ہمارا اخلاق بہتر ہو، وَاہْدِنِی لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اخلاق دے، میں ایسی نہ ہوں کہ اپنے رشتے میں سب کے لیے سر درد بن جاؤں۔ تو شادی، اس کے انسٹیٹیوشن کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنے قبلے کو درست کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔